پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، اس کے لیے سیاسی قیمت ہم نے بے پناہ ادا کی ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجھے، میرے قائد کو، میری پارٹی کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی ملال نہیں. اگر سیاست نہ بچتی اور ریاست بچ گئی تو یہ کوئی قیمت نہیں ہے. ریاست بچ گئی تو سیاست بھی انشاءاللہ واپس آ جائے گی، اس کا آپ اشاریہ خود آپ اس کا اندازہ لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ مجھے ابتدائی ایک دور پر یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارا جو منشور ہے، مینیفیسٹو ہے، اس کے بارے میں میرے قائد نواز شریف خود آپ کو چند روز میں اس کے بارے میں آگاہ کریں گے. لہذا اس میں جائے بغیر میں صرف یہ عرض کروں گا کہ جس طرح میاں نواز شریف نے اپنے ماضی قریب اور ماضی بعید میں پاکستان کی معیشت کے لیے جو خدمت کی ہے، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں. اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، لیکن حقائق یہ ہیں، فیکٹس یہ ہیں جس کو کوئی بھی اس کی تردید نہیں کر سکتا. آج پاکستان کے اندر سب سے بڑا چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے، وہ ہماری نوجوان نسل ہے. پاکستان کے پاس نہ تیل ہے، نہ گیس ہے. گیس ختم ہونے کی وجہ سوئی گیس اب اس کا بہت تھوڑا سا اس کا ڈپازٹ ہے، اور تھوڑی بہت گیس سندھ میں ہے یا کے پی میں، لیکن وہ ذخائر جو ہونے چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں. تیل بھی ہمارے پاس نہیں. اربوں ڈالر صرف کر کے ہم سالانہ امپورٹ کرتے ہیں. تو وہ کون سی چیز ہے جو پاکستان کو ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کروا سکتی ہے؟ وہ ہے ہماری نوجوان نسل. یہ جو بلج ہے، یوتھ بلج، کروڑوں بچے اور بچیاں جو اس وقت 16 سال سے لے کر 30 سال کی بریکٹ میں ہیں، یہ ہے وہ پاکستان کا مستقبل، درخشندہ مستقبل. یہ ہے پاکستان کا اثاثہ، یہ ہے پاکستان کی دولت. اگر ہم ان کو علم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کریں گے، ان کو جدید تعلیم سے ہمکنار کروائیں گے، چاہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ ووکیشنل ٹریننگ ہے، چاہے وہ ملک کے اندر جس طرح یہ عرفہ ٹاور، میں نے کل بھی ایک اپنے انٹرویو میں کہا، آپ دیکھیں عرفہ ٹاور میں وہ تمام جو اس کی جتنی بھی منزلیں ہیں، وہاں پر آئی ٹی کے کمپنیز ہیں، 7 یونیورسٹی ہے، پاکستان کی پہلی انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی. اس طرح کی ایک نہیں، درجنوں یونیورسٹیاں پاکستان میں بنانا ہوں گی. اس طرح کے سینکڑوں کالجز پاکستان بھر میں بنانے ہوں گے. اور اسکول لیول پر 8ویں اور 9ویں جماعت کے بعد وہ بچوں کا ٹیلنٹ کا میجر کر کے جو آگے یونیورسٹیوں میں جانے کے قابل ہیں ان کو وہاں بھیجا جائے، جو نہیں ان کو ہم ووکیشنل ٹریننگ دلوا کر اسکلڈ ڈیولپمنٹ ان سے کروائیں. اور پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند سالوں میں جن کے پاس تیل کی دولت ہے یا گیس کی دولت ہے، اس سے بڑھ کر پاکستان الحمدللہ خوشحال اور باوقار طریقے سے دنیا میں اپنا لوہا منوا سکے گا. مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہماری ڈائریکشن، اس کی سمت صحیح ہو، اور اس کے لیے تمام توانائیاں اور وسائل ہم اس میں جھونک دیں. اسی طریقے سے زراعت پاکستان کی بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے. ہم نے بدقسمتی سے 76 سالوں میں شروع کے جو 1-2 دہائیاں تھیں، کام ہوا، اس کے بعد پھر سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا. آج دنیا کے وہ ممالک جو ہم سے سیکھتے تھے زراعت میں، ہم سے کہیں آگے چلے گئے ہیں. قرب و جوار میں، دور دراز علاقوں میں وہ ممالک کاٹن میں ہم سے آگے چلے گئے، ہم سے گنے کی فصل میں، گندم کی فصل میں. یعنی انہوں نے جدید ٹیکنالوجی، جدید انہوں نے جو سکلز اپنائیں اور زراعت کی پیداوار دگنی تگنی کر لی. 4 فصلیں ایک سال میں انہوں نے حاصل کی.
اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. یہ ہیں وہ مختصراً جو اہداف جن کے اوپر ہم کام کریں گے انشاءاللہ. تو یقین کریں کہ بے پناہ اس کے ثمرات ہوں گے، اور پاکستان کو ایک دن آئے گا جلد کہ کشکول ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری سمت درست ہو، ہم لڑائی جھگڑے اور نفرت پھیلانے کے بجائے محبتیں بانٹیں، اور اپنی جو ہماری جو اس قوم کی جو ضروریات ہیں اس کے لیے ہم جت جائیں مل کر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مختصراً ایک خاکہ ہے جو میں آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا تھا. اور یوتھ کے اوپر، نوجوان نسل کے اوپر یہ میں